بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجمی کا سبق نمبر 6 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق نمبر 6 میں لفظ سے لے کر مع کون اللفظ اخصر تک پڑھیں گے۔ لفظ اللفظ فی اللغت الرمی، لفظ لغت میں پھینکنے کو کہتے ہیں۔ یقال کہا جاتا ہے اکلت تمرتا و لفظت النواتا ای رمیتها، کہ میں نے کھجور کھائی اور اس کی گٹلی کو پھینک دیا۔ ثم نقل فی عرف النحات ابتداء، پھر اس لفظ کو نقل کر دیا گیا نحویوں کے ہاں ما یتلفظ به الانسان کی طرف، یا تو ابتداء اور یا بمعنی ملفوظ کے معنی میں کر کے، جس طرح کے خلق بمعنی مخلوق کے، پھر نقل کر دیا ما یتلفظ به الانسان، یعنی اس چیز کی طرف جس کے ذریعے سے انسان تکلم کرتا ہے۔ حقیقتاً کان او حکمن، چاہے وہ تلفظ حقیقی لفظ کا ہو یا حکمی لفظ کا ہو، چاہے محمل لفظ کا ہو، محملن کان او موضوعن، مفردن کان او مرکبن، چاہے محمل لفظ کا ہو یا بمعنی لفظ کا ہو، چاہے مفرد کا ہو چاہے مرکب کا ہو۔ واللفظ الحقیقی کا زید و ضربہ، لفظ الحقیقی جس طرح کے زید اور ضربہ، والحکم کالمنوی، حکم منوی کی طرح ہے۔ منوی کہتے ہیں نیت میں کسی چیز کا ہونا، فی زید ضربہ و اضرب میں، اذ لیس من مقولۃ الحرف والصوت اصلا، اس لیے کہ یہ حرف اور صوت سے بالکل بھی مرکب نہیں ہے۔ ولم یوضع له لفظ، اس کے لیے کوئی لفظ بھی وضع نہیں ہے۔ وانما عبر عنہ باستعارۃ اللفظ المنفصل له من نحو هو وانت، اور نحوی حضرات تعبیر کرتے ہیں ان ضمائر کو منفصل کے لفظ سے مانگتے ہوئے، لہو منوی کے لیے، من نحو جیسا کہ ہوا و انتا، و اجروا علیہ۔ احکام اللفظ، نحوی حضرات اس پر لفظ کے احکام جاری کرتے ہیں۔ فکان لفظا حکما لا حقیقتا، پس یہ لفظ حکم ہوا نہ کہ حقیقی۔ والمحذوف لفظ حقیقتا، اور محذوف لفظ ہوتا ہے حقیقی طور پر۔ لانہ قد یتلفظ به الانسان فی بعض الاحیان، کیونکہ اس کے ساتھ بسا اوقات انسان تلفظ کرتا ہے۔ وکلمات اللہ داخلۃ فیہ، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات اس میں داخل ہیں۔ اذ ہی مما یتلفظ به الانسان، کیونکہ یہ اس قبیل سے ہیں جس کے ساتھ انسان تلفظ کرتا ہے۔ وعلی ھذا القیاس کلمات الملائکۃ والجن، اور اسی قیاس کے مطابق ملائکہ اور جن کے کلمات بھی ہیں۔ ودوال الاربع وہی الخطوط والعقود والاشارات والنصب غیر داخلۃ فی اللفظ، دوال اربع یعنی خطوط، عقود، اشارات اور نصب یہ لفظ میں داخل نہیں۔ فلا حاجت، پس کوئی ضرورت نہیں، الی قید، ایسے قید کی، یحرجها جو ان کو نکال دے۔ وانما قال لفظ، مصنف نے لفظ کہا ہے اور لفظۃ نہیں کہا۔ ولم یقل لفظۃ، لفظۃ نہیں کہا۔ لانہ لم یقصد الوحدۃ، کیونکہ مصنف نے وحدت کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ والمطابقۃ غیر لازمۃ، اور مطابقت لازم بھی نہیں ہے۔ لعدم الاشتقاق، کیونکہ اشتقاق معدوم ہے۔ مع کون اللفظ اخصرہ، باوجود اس کے کہ لفظ مختصر بھی ہے۔ لفظ اللفظ فی اللغت الرمی، لفظ کہتے ہیں لغت میں پھینکنے کو۔ اس عبارت کی تشریح سے پہلے ہمیں چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، تعریف کی دو قسمیں ہیں، تعریف حقیقی، نمبر 2 تعریف لفظی۔ تعریف حقیقی کیسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے سے تحصیل صورت ہو۔ مثال، اولیٰ کے طالب علم کے سامنے انسان کی تعریف حیوان ناطق سے کرنا، تو اولیٰ کے طالب علم کو تو پتہ نہیں چلتا کہ حیوان ناطق کیا ہوتا ہے، لیکن جب وہ دوسرے درجے میں ثانیہ میں چلا جاتا ہے اور تیسیر المنطق شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو میں نے اولیٰ میں سنا تھا حیوان ناطق، وہ انسان کو کہتے ہیں، تو انسان کی صورت ان کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ نمبر 2، تعریف لفظی، غیر مشہور لفظ کی مشہور لفظ سے تعریف کرنا۔ مثال، نئے طالب علم کے سامنے آپ غضنفر کہہ دیں تو ان کو غضنفر کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ غضنفر اسد کو کہتے ہیں، شیر کو کہتے ہیں، تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ غضنفر شیر ہوتا ہے۔ پھر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے معرف، تعریف میں ایک معرف ہوتا ہے اور ایک معرف۔ معرف کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، مثال جس طرح کے الکلمتوں کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اور معرف تعریف کو کہتے ہیں، مثال لفظ وضع لمعنى مفرد۔ پھر تعریف جامع بھی ہوتی ہے اور معنی بھی۔ جامع کی تعریف کیا ہے؟ جس پر معرف صادق آ جائیں اس پر تعریف بھی صادق آنی چاہیے۔ مثال، الکلمتوں کی اقسام اسم فی الحرف، اور الکلمت معرف ہیں، تو الکلمہ اسم فی الحرف پر صادق آ رہا ہے، تو تعریف بھی ان پر صادق آنی چاہیے۔ معنی کیسے کہتے ہیں؟ وہ چیز
جس پر معرف صادق نہیں آ رہا وہ چیز اس تعریف میں داخل نہ ہو. مثال الکلمتوں کے اقسام اسم فی الحرف تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، چوتھی چیز نہیں ہے. تو جب الکلمتوں کو اس چوتھی چیز پہ صادق نہیں آ رہا تو تعریف میں وہ چیز داخل بھی نہ ہو. لفظ اوضع لمان مفردن میں داخل بھی نہ ہو. مثال اوضع لمان مفرد ہوتے ہوئے کوئی مہمل لفظ کلمہ کی تعریف میں داخل نہیں ہو رہا. پھر تعریف حقیقی عموماً جنس اور فصل سے مرکب ہوتی ہیں. جنس میں معرف بھی داخل ہو جاتا ہے اور غیر معرف بھی، اور پھر فصل کے ذریعے سے غیر معرف کو نکالا جاتا ہے. مثال انسان کی تعریف حیوان ناطق. حیوان جب کہہ دیں تو اس میں گھوڑا بکری آ جاتے ہیں انسان کی تعریف میں. اگر ناطق کہہ دیں تو پھر ناطق کی وجہ سے سب نکل گئے، صرف حیوان ناطق میں انسان رہ گیا. الکلمۃ لفظ میں لفظ جنس اور وضع لمانا مفردن یہ تین فصلیں ہیں. وضع کی قید سے محمل الفاظ خارج ہو گئے کیونکہ وہ موضوع نہیں ہوتے. لمانا کی قید سے حروف تہجی خارج ہو گئے کیونکہ ان الف با تا سا کا کوئی معنی نہیں. مفرد ان کی قید سے مرکبات خارج ہو گئے. لفظ اللفظ فی اللغت الرمی. لفظ کہتے ہیں لغت میں الرمی پھینکنے کو. تو لفظ کے معنی ہے پھینکنا، خواہ منہ سے پھینکنا ہو یا غیر منہ سے. اسی طرح لفظ کو پھینکا جائے یا غیر لفظ کو. یہ کل 4 قسمیں ہوئی. لفظ کو منہ سے پھینکنا، جیسے میں کہتا ہوں زید، عمر، بکر. نمبر 2 غیر لفظ کو منہ سے پھینکنا، جیسے اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ کہ میں نے کھجور کھائی اور اس کی گٹھلی کو پھینک دیا. نمبر 3 غیر لفظ کو غیر منہ سے پھینکنا، لفظت الرحاء الدقیقہ چکی نے آٹا پھینکا. لفظ کو غیر منہ سے پھینکنا یہ باطل ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے. یقال کہا جاتا ہے اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ کہ میں نے کھجور کھائی اور اس کی گٹھلی کو پھینک دیا. ثم رمیتها ثم نقل فی عرف النحاة ابتداء. یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ الکلمۃ مبتدا ہے، اللفظ اس کی خبر ہے. خبر کا مبتدا پر حمل ہونا چاہیے، وہ یہاں درست نہیں، اس لیے کہ لفظ مصدر ہے اور کلمہ ذات ہے، اور مصدر وصف ہوتا ہے جس کا حمل ذات پر درست نہیں. حمل کیسے کہتے ہیں؟ حمل کی تعریف اتحاد المتغیرین ذہناً فی الخارج، یعنی ذہن کے اعتبار سے دو مختلف چیزوں کا باہم مل جانا خارج میں. مثال زید عالم، تو زید الگ چیز ہے ذہن میں اور عالم ہونا الگ چیز ہے. لیکن جب زید علم حاصل کر لیتا ہے تو خارج میں یہ ایک ہو جاتے ہیں، پھر اس زید کو عالم بھی کہا جاتا ہے. تو اس کا جواب شارح نے یہ دیا ہے کہ لفظ اپنے مصدری معنی میں یہاں مستعمل نہیں، بلکہ یہ منقول ہے، اس کو ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف نقل کر لیا گیا ہے. اب مطلب یہ ہوگا کہ کلمہ وہ ہے جو انسان کا ملفوظ ہو. ابتداء او بعد جعلہ، یہاں سے نقل کی دو صورتیں بیان کر رہے ہیں، نقل ابتدائی، نقل ثانوی. نقل ابتدائی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کو ملفوظ کی تعویل میں کیے بغیر شروع ہی سے ما یتلفظ بہ الانسان کے معنی میں کر لیا جائے. نقل ثانوی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کو پہلے ملفوظ کے معنی میں کیا جائے، پھر ملفوظ کو ما یتلفظ بہ الانسان کے معنی میں کیا جائے. پہلی صورت میں تسمیت المسبب باسم سبب ہوگا کیونکہ رمی سبب ہے اور ما یتلفظ بہ الانسان مسبب ہیں، اور یہاں مسبب یعنی ما یتلفظ بہ الانسان کو سبب یعنی لفظ کہا گیا جس کے معنی رمی ہے. دوسری صورت میں تسمیت الخاص باسم العام ہوگا کیونکہ ما یتلفظ بہ الانسان انسان کا ملفوظ خاص ہے اور لفظ جو مطلق ملفوظ کے معنی میں ہے وہ عام ہے، اور یہاں ملفوظ انسان جو خاص ہیں اس کو مطلق ملفوظ سے تعبیر کیا گیا، یعنی ما یتلفظ بہ الانسان کے بجائے لفظ کہا گیا اور اس کو ملفوظ کے معنی میں کر لیا گیا، خواہ وہ انسان کا ملفوظ ہو یا کسی اور کا ہو. اس عبارت میں لفظ کے تمام اقسام کا احاطہ ہو گیا. ثم نقل فی عرف النحاة ابتداء اور بعد جعلی بمعنى الملفوظ، یعنی نقل کی دو صورتیں ہیں، یا تو ڈائریکٹ ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف لفظ کو نقل کر دیا جائیں، اور یا پہلے اس کو ملفوظ کے معنی میں کر دیں اور پھر ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف نقل کر دیں. پہلی صورت ابتداء کی قید سے جو معلوم ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں تسمیت المسبب باسم سبب، اور بعد جعلی بمعنى الملفوظ الی ما یتلفظ بہ الانسان اس کو کہتے ہیں تسمیت الخاص باسم العام. حقیقتاً کان او حکماً
اور چاہے وہ تلفظ حقیقی ہو یا حکمی ہو، چاہے وہ تلفظ محمل لفظ کا ہو یا بمعنی لفظ کا تلفظ ہو، مفردن کان و مرکبن، چاہے مفرد کا تلفظ ہو یا مرکب کا تلفظ ہو، واللفظ الحقیقی کا زید و ضربہ، لفظ حقیقی جس طرح کہ زید اور ضربہ ہے، والحکم کل منوی، منوی کہتے ہیں نیت میں کسی چیز کا ہونا، تو حکمی منوی کی طرح ہے، فی زید ضربہ و اضرب، لفظ کے جتنی بھی اقسام بیان کیے گئے ہیں ان میں صرف لفظ حکمی میں خفاتا، اس لیے اس کی مثال بیان کر رہے ہیں، ایسے پہلے لفظ حقیقی کی بھی مثال بیان کی ہے تاکہ تقابل کی وجہ سے لفظ حکمی کی اچھی طرح وضاحت ہو جائے، ورنہ لفظ حقیقی کی مثال ظاہر تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی، لفظ حکمی کی مثال جیسے وہ ضمیر جو زید ضربہ اور اضرب میں ہے، ضربہ میں ہوا ضمیر ہے اور اضرب میں انت ضمیر ہے، یہ دونوں ضمیر لفظ حقیقی نہیں ہے کیونکہ لفظ حقیقی حرف اور صوت سے مرکب ہوتا ہے اور موضوع لہو ہوتا ہے، ان میں یہ بات نہیں ہے، اذ لیس من مقولۃ الحرف والصوت اصلا، یہ بالکل بھی یعنی قطعی طور پر یہ حرف اور صوت سے مرکب نہیں ہے، ولم یوضع لفظ، اور اس کے لیے ولم یوضع له لفظ، اس کے لیے کوئی لفظ بھی وضع نہیں ہے، وانما عبروا عنه باستعارته، یہاں سے ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں، اشکال یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ ضرب اور اضرب میں جو ضمیر پوشیدہ ہیں اس کے لیے لفظ وضع نہیں کیا گیا، حالانکہ اس کو ہوا اور انتا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، شارح نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ تعبیر بطور استعارہ کے ہیں نہ کہ بطور وضع کے، یعنی ضرب اور اضرب میں جو ضمیر متصل ہیں اس کی تعبیر کے لیے ہوا اور انتا ضمیر منفصل کا استعارہ کر لیا گیا ہے، باستعارۃ لفظ المنفصل لہو، یعنی لفظ منفصل لفظ کا استعارہ لے گیا، اس آریتن ہم نے لیا، مانگا ہے ہم نے، ہوا اور انتا، وَأَجْرَوْا عَلَيْهِ احکام اللفظ، یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ جب منوی حرف اور صوت سے مقولہ نہیں ہے، مرکب نہیں ہے، تو اس کے لفظ بھی وضع نہیں ہے، تو اس کو خواہاں لفظ ان کی فہرست میں داخل کرنے کی آپ نے کیوں زحمت کی اور حکمی کہا؟ اس کا جواب دیں کہ منوی پر چونکہ لفظ کے احکامات جاری ہوتے ہیں اس لیے اس کو لفظ حکمی کہا گیا، والمحذوف لفظ حقیقتاً، اور محذوف جو ہے یہ بھی لفظ ہوتا ہے حقیقی طور پر، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان بسا اوقات تکلم کرتا ہے، اگرچہ پہلے موصوف ہوتا ہے لیکن جب بعد میں انسان اس سے تکلم کر لیتا ہے تو یہ بھی لفظ بن جاتا ہے، وکلمات اللہ تعالی داخلۃ فیہ، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات اگرچہ کہنے والا تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کے بندے ان کلمات کو نقل کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے تلفظ کرتے ہیں تو وہ بھی لفظ میں داخل ہو جاتے ہیں، ایز ہی مما یتلفظ بہ الانسان، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان تکلم کرتا ہے، وعلی ھذا القیاس کلمات الملائکۃ والجن، اور اس طرح جن اور فرشتوں کے کلمات بھی اسی طرح ہیں، کہنے والے تو یا تو جن ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں، لیکن انسان بعد میں جب نقل کرتا ہے تو وہ تلفظ کرتا ہے، اس وجہ سے ان کو بھی لفظ کہا جاتا ہے، ودوال الاربع وہی الخطوط والعقود والاشارات والنصب، خطوطوں لکیریں کھینچنے کو کہتے ہیں، لکیریں کھینچنا، والعقود ہاتھوں، عقود کی تعریف آپ کے لیے ہم نے لکھ دی، انگلیوں سے خاص طریقے سے گنتی کرنا، یہ سبحان اللہ الحمدللہ ان کو گننا ایک خاص طریقے سے ہوتا ہے، والاشارات، جس طرح کہ ٹریفک وغیرہ کے جو اشارے وغیرہ ہیں تو اشارات بھی ہیں، نصب لکڑی کے ذریعے سے پیمائش کرنا، یہ لفظ کی تعریف میں داخل نہیں ہے کیونکہ اس میں تلفظ نہیں ہوتا، فلا حاجت الی قید یخرجھا، ایسی کسی قید کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان چاروں کو نکال دیں، وانما قال لفظ ولم یقل لفظۃ، یہاں سے یہ اشکال ہو رہا ہے کہ علامہ زمخشری کی کتاب مفصل سے یہ کافیہ ماخوذ ہے اور مفصل کی تعریف میں لفظتن تا کے ساتھ ہیں، اس لیے مصنف کو چاہیے تھا کہ یہ بھی لفظتن کہتے تاکہ فرع کی مخالفت اصل سے لازم نہ آتی، اس کا یہ جواب دیا ہے شارح نے کہ کلمے کی تعریف میں مصنف کو مسلک علامہ زمخشری سے اختلاف ہے، اور علامہ کے نزدیک کلمہ صرف ایک لفظ کو کہتے ہیں، مصنف کے نزدیک کلمے میں ایک سے زائد الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، البتہ ان میں اسناد نہ ہوگا ورنہ کلام ہو جائے گا، چنانچہ مصنف کے نزدیک عبداللہ جو نام ہے بحالت علم کلمہ ہے، اگرچہ اس میں دو لفظ ہیں، علامہ زمخشری اس کو کلمہ نہ کہیں گے، لأنہ لم یقصد الوحدۃ، کیونکہ اس کے ساتھ وحدت کا ارادہ نہیں کیا ہے، والمطابقۃ غیر لازمۃ لعدم الاشتقاق، یہاں پر اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ تسلیم ہے کہ ان کے نزدیک کلمے میں وحدت کا اعتبار نہیں ہے
یعنی کلمہ کا صرف ایک لفظ ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر بھی نحوی قاعدے کے مطابق لفظتن کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ الکلمۃ مبتدا ہے اور لفظتن وہ الکلمۃ مبتدا ہے اور مؤنث ہیں، لفظ اس کی خبر ہیں اور مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت ضروری ہے، اس لیے کہ لفظتن لانا چاہیے تھا۔ اس کا جواب شارح نے یہ دیا ہے کہ والمطابقت غیر لازمتین سے دے رہے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ کہ مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ خبر مشتق ہو، اور یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے، لفظ مشتق نہیں ہے، تو اس وجہ سے کہہ دیا والمطابقت غیر لازمت لعدم الاشتقاق، کہ اشتقاق کے معدوم ہونے کی وجہ سے مطابقت ضروری نہیں ہے۔ مع کون اللفظ اخصرا، اور اگر لفظتن کہتے تو اس میں اختصار نہ ہوتا بجائے لفظ کے، تو لفظ میں وہ بھی ہیں اختصار ہیں، تو اختصار بھی علماء کے نزدیک ممدوح ہیں۔ آج ہم نے لفظ سے لے کر مع کون اللفظ اخصرا تک ہم نے پڑھا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔